کے لیے جماعت کی بزرگ شخصیت اور ہم سب کے بہت ہی قابل قدر اور معزز جامعہ رحمانیہ کاندے والی بمبئی کے مؤسس اور رئیس فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام علماء، طلباء اور سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ فلیتفضل مشکورا ماجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً یہ مجلس ہماری کئی سالوں سے بھی منعقد ہو رہی ہے۔ میں امید بھی رکھتا ہوں کہ اس کا اللہ رب العالمین ایک اچھا نتیجہ بھی نکالے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، ایک بات بہت مختصر طور پر میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ ہم جو اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور اپنے عمل و طریقے کو دیکھتے ہیں، وہ خوشی نہیں ہوتی جو خوشی ایک ظاہری طور پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج ہمارے ذمہ دار جمعیت جو ہیں ایک جذبہ لے کر کے ایک پروگرام منعقد کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اور دعات کے اندر ایک دینی جذبہ پیدا ہو، ایک عملی بیداری پیدا ہو۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں، ہمارے نوجوان علماء جو ہیں، ہمارے پرانے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوان یہ نسل جو ہے ان کے اندر قرآن پڑھنے کے ایک اچھا طریقہ اور سلیقہ پیدا ہو، قرآن کی صحت کے لوگ بہت ہی خیال رکھیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم ابھی اپنے اندر اس کی بہت کمی پا رہے ہیں۔ ائمہ مساجد کو دیکھ لو، ہمارے علماء جب تقریر کرنے کھڑی ہو تو ان کی آیات کو سن لو، وہ بہت صفائی سے کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر نہیں، اس کا اثر میرے عزیز بچوں غیروں پر بہت پڑتا ہے، غیر جماعت والوں پر۔ اور آپ لوگ دیکھتے ہوں کہ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہاں قرآن کے صحت کے ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ آواز آپ کی نہ اچھا ہو، پرواہ مت کرو، آواز نہ اچھی ہو، پرواہ مت کرو، نہیں، صحت کا جذبہ اندر پیدا کرو کہ قرآن ہے کیا چیز، قرآن کیسے پڑھنا چاہیے۔ او لوگ آج کیا کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے سدیش صاحب کی نقالی کرنے کے اندر جہاں الف نہیں وہاں بھی مت پڑھنے لگتے ہیں لوگ، ٹانگ توڑ دیتے ہیں قرآن کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھ کو تو ایک مرتبہ اپنے ہم مسجد کے اندر سلام پھرنے کے بعد مجھ کو بہت زور سے بولنا پڑا۔ ان کی نقالی کے اندر جو نہیں پڑھنا چاہیے وہ بھی پڑھ جاتے ہیں لوگ۔ نہیں، وہ قرآن نہیں میرے عزیزو، قرآن کی صحت کے یاد رکھو، اس کے مخارج کے خاص خیال رکھو، تاکہ جو ہمارے ذمہ داران جمعیت اس چیز کو منعقد کرتے ہیں اس کا ایک ثمرہ سامنے آئے۔ اور یہ بھی سمجھ لو یہ قرآن ہی آپ کے زندگی کا، پوری دنیا والوں کے لیے سب سے طاقت کی چیز ہے، سب سے طاقت کی چیز یاد رکھنا۔ ہماری زندگی کا سب سے بہترین تعلیم قرآن ہے، اسی لیے اللہ کا رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہمارے نوجوان تقریر کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، ارے میرے عزیزو کرو تقریر، یہ ہماری جماعت کا ایک فن ہے، ہمارے جماعت میں ایسے لوگ ہمیشہ مقرر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں قرآن صحیح پڑھنے کے لیے اپنے دل کے اندر جذبہ پیدا کرو، کہیں جاؤ پڑھو تو پتہ چلے کہ ہاں کہیں پڑھا ہوا ہے۔ عوامی طور پر قرآن پڑھنے کی ضرورت تو بہت پڑھنے والے ہو گئے۔ میں اپنے عزیز بچوں سے، نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے اندر قرآن کی صحت کا بہت خیال رکھو، اور یہ سوچ کر کے یہ قرآن ہی ہماری زندگی کا سب سے مضبوط سہارا ہر چیز کے لیے، تو قرآن کا اپنا ہتھیار بناؤ۔ یہ رب کائنات سے تعلق پیدا کرنے والی چیز ہے،
اس کے صحت کا خیال رکھو، مت گاؤ، نہ آواز اچھی ہو پرواہ مت کرو، لیکن ہر حرف کو اس کے مخارج کے ساتھ پڑھنا ایک پڑھنے والے کا کمال ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ ہر حروف کو اس کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا ایک قاری کا کمال ہوتا ہے۔ آج اپنے کوئی سلائق بناؤ تاکہ آج ہمارے ذمہ داران جمعیت یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، اس کا کچھ نتیجہ نہ کرے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، ہم لوگ جتنے اس کے شامل ہوتے ہیں اللہ ہم کو اس کا ایک اچھا فضل عطا فرمائے، اس محنت کا اللہ ہم کو بدلہ عطا فرمائے۔ تو آج قرآن طرف خاص توجہ دینی چاہیے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔